اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بتلایا کہ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ قرآن مجید کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد پہلے دن سے مخالفتوں کا سلسلہ شروع ہے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، قرآن کے مقابلے میں شور و غل کرنا یہ کفار کا خاص عمل تھا، اور اس کے بعد پوری تاریخ گواہ ہے، چاہے وہ بیر معونہ والا معرکہ کیوں نہ ہو جس میں 70 صحابہ اکرام کو شہید کیا گیا، رجی اس واقعے کے بیر معونہ کے کچھ ہی دنوں کے بعد رجی کے معرکے میں 10 حفاظ کرام کو غدر سے شہید کیا گیا۔ پھر اس کے بعد مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو معرکہ یمامہ تھا جس میں 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے، جس میں 70 حفاظ کرام تھے۔ یہ جو آنکڑے ہیں اس کے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ باطل کے لاکھ کوششوں کے باوجود، قرآن مجید کے حوالے سے گستاخی کرنے کے باوجود، قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے کے باوجود، قرآن مجید کے نسخوں کو جلانے کے باوجود، حفاظ کرام کے ساتھ بہیمانہ سلوک کرنے کے باوجود، یہ جو قرآن مجید ہے اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری جو اللہ نے لی ہے اس کے لیے جو اسباب اللہ نے بنائے ہیں، انہی میں سے ایک سبب ان حفاظ کرام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ یہ قرآن مجید کی واضح آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ باطل لاکھ کوشش کر لے، قرآن مجید کی آواز کو دبانے کے لیے جتنی بھی کوششیں کر لے، نسخے جلا لے، بے حرمتی کرے، جو بھی کرے، اللہ تعالیٰ کا سوال ہے کہ ان سینوں کا کیا کریں گے؟ ان سینوں کا کیا کریں گے جن کے سینوں میں یہ قرآن مجید محفوظ ہے، اور یہ ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں پورے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید ہی ایک واحد کتاب ہے۔ اگر ہم دیگر مذاہب کا جائزہ لیں تو کسی بھی مذہب کی کتاب حرف بحرف اس کے متبعین اپنے سینے میں محفوظ نہیں رکھے ہوئے سوائے قرآن مجید کے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اہلین من الناس، قالوا من هم یا رسول اللہ، قال هم اہل القرآن اہل اللہ وخاصته، وقال ایضا يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، وقال أيضا خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ استاذ محترم صدر جلسہ فضیلت الشیخ سراج احمد عمری صاحب، جن کی آمد یقیناً
اس پروگرام کی اور مدرسے دارالسلام کے طلباء کا ان کا امتحان لینا یہ بھی ایک بہت بڑے شرف کی بات ہے. اور اسی طرح امیر جمعیت فضیلۃ الشیخ عبد الوہاب جامعی حفظہ اللہ جو ہمارے مربی و مشفق استاد ہیں، اور اسی طرح اسٹیج پر موجود معزز و محترم علماء کرام، مہمانان اعظام، مائیں اور بہنیں، امت کے نوجوانان اور نونہالان امت، اور اس بزم کی حقیقی کڑی یا اس مجلس کے روح رواں حفاظ طلباء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس مبارک طبقے کی تکریم کے لیے ہم لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، ان کا جو رتبہ و مقام ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بتلایا کہ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ قرآن مجید کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد پہلے دن سے مخالفتوں کا سلسلہ شروع ہے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. قرآن کے مقابلے میں شور و غل کرنا یہ کفار کا خاص عمل تھا، اور اس کے بعد پوری تاریخ گواہ ہے، چاہے وہ بیر معونہ والا معرکہ کیوں نہ ہو جس میں 70 صحابہ اکرام کو شہید کیا گیا، رجی اس واقعے کے بیر معونہ کے کچھ ہی دنوں کے بعد رجی کے معرکے میں 10 حفاظ کرام کو غدر سے شہید کیا گیا. پھر اس کے بعد مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو معرکہ یمامہ تھا جس میں 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے، جس میں 70 حفاظ کرام تھے. یہ جو آنکڑے ہیں اس کے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ باطل کے لاکھ کوششوں کے باوجود، قرآن مجید کے حوالے سے گستاخی کرنے کے باوجود، قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے کے باوجود، قرآن مجید کے نسخوں کو جلانے کے باوجود، حفاظ کرام کے ساتھ بہیمانہ سلوک کرنے کے باوجود، یہ جو قرآن مجید ہے اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری جو اللہ نے لی ہے اس کے لیے جو اسباب اللہ نے بنائے ہیں، انہی میں سے ایک سبب ان حفاظ کرام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ یہ قرآن مجید کی واضح آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں. باطل لاکھ کوشش کر لے، قرآن مجید کی آواز کو دبانے کے لیے جتنی بھی کوششیں کر لے، نسخے جلا لے، بے حرمتی کرے، جو بھی کرے، اللہ تعالیٰ کا سوال ہے کہ ان سینوں کا کیا کریں گے؟ ان سینوں کا کیا کریں گے جن کے سینوں میں یہ قرآن مجید محفوظ ہے، اور یہ ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں پورے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. قرآن مجید ہی ایک واحد کتاب ہے. اگر ہم دیگر مذاہب کا جائزہ لیں تو کسی بھی مذہب کی کتاب حرف بحرف اس کے متبعین اپنے سینے میں محفوظ نہیں رکھے ہوئے سوائے قرآن مجید کے. ان حفاظ کرام کا بہت بلند و بالا اور عظیم رتبہ ہے. میں نے جو حدیث پڑھ کر سنائی، کل روز قیامت حفاظ کرام سے کہا جائے گا، قرہ سے کہا جائے گا، تلاوت قرآن پڑھنے والوں سے کہا جائے گا کہ اقرا، پڑھو
ورتقی اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ. اور جس طرح دنیا میں ترتیل و تجوید کا لحاظ کرتے تھے اسی طرح یہاں بھی پڑھتے جاؤ. فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تمہارا جو ٹھکانہ ہے، تمہارا جو پڑاؤ ہوگا وہ اس آخری آیت پر ہوگا جہاں تم رکو گے. اور یہ جو حفاظ کرام ہیں یہ وہ مبارک طبقہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان للہ اہلین من الناس، بندوں میں کچھ اللہ کے خاص لوگ ہیں، خاص بندے ہیں، اللہ والے ہیں. اب صحابہ کی جستجو دیکھیے، سب سے پہلے آپ نے سوال کیا اے اللہ کے رسول بتائیے وہ اللہ والے کون ہیں، وہ اللہ کے خاص بندے کون ہیں؟ کہا ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، یہ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں جو اللہ کے چہیتے، اللہ کے خاص ہیں. یہ جو مجلس ہے جس میں ہم اکٹھا ہوئے ہیں، اس کے رتبے کو سمجھنے کے لیے کتنے دلائل چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس پورے روئے زمین میں سب سے معزز و محترم افضل ترین اگر کوئی طبقہ ہے تو وہ صرف دو ہی طبقے ہیں، قرآن مجید سیکھنے والے اور قرآن مجید سکھانے والے. یہی دو طبقے ہیں جو پورے کمیونٹی کے، معاشرے کے سب سے افضل ترین کو طبقہ قرار دیا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور یہ جو وظیفہ ہے استاذ اور شاگرد کے درمیان سبق کے سیکھنے اور سکھانے کا، یہ بہت ہی محترم وظیفہ ہے. آج جس طرح طلبہ اساتذہ کو قرآن سنا رہے ہیں، یہ اسی عمل کو دہرا رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ہر رات جبریل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے. جو تعلق جبریل علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہی تعلق یہ استاذ و شاگرد کا ہے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حفاظ کرام کے مقام اور رتبے کو سمجھاتے ہوئے ہمیں بتلایا کہ چاہے مجلس میں جتنے بھی علماء ہوں، اور معلومات کے لیے جو میں نے آیت پڑھی ہے اس آیت میں حفاظ کرام کو بھی اللہ رب العالمین نے علماء میں شمار کیا ہے، اہل علم میں شمار کیا ہے. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کیونکہ یہ جو علم کا جو سفر ہے اس کی سب سے پہلی کڑی قرآن مجید کا حفظ کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یؤم القوم اقرأہم لکتاب اللہ، مجلس میں چاہے جتنے بھی اہل علم ہوں، لیکن ممبر رسول پر اور خصوصاً محراب پر، مصلی پر جو امامت کا سب سے زیادہ حقدار ہے وہ حافظ قرآن ہے. اور اس طبقے کی مزید اہمیت اس بات سے ہمیں پتہ لگتی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دنیاوی زندگی تک ہی ان کے مقام و مرتبے کو محدود نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتلایا کہ ان کا جو مقام و مرتبہ ہے ان کی شہادت اور وفات کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے. اس کی مثال معرکہ احد میں جو 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے، آپ کو پتہ ہے کہ عین معرکہ میں جب 70 صحابہ شہید ہوئے، دشمن مدینے سے کچھ فاصلے پر حمراء الاسد میں دوبارہ اکٹھا ہو کر تیاری کے ساتھ مدینے پر حملہ آور ہونے والے تھے. اس موقع پر حالات کی نزاکت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قبریں کھودی اور بڑی بڑی قبریں کھودی تاکہ ایک ایک قبر میں 4 5 صحابہ کو دفن کیا جائے تاکہ اگلے مہم پر لگ جائیں.
اس موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھیں ان صحابہ اکرام میں ایہم اکثر اخذا للقرآن، دیکھیں ان شہداء صحابہ اکرام میں کہ اس میں سب سے زیادہ قرآن مجید کسے یاد ہے، ان کی تدفین سب سے پہلے عمل میں آئے گی۔ معزز سامعین، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں گورنر کی تعین کی جب بات آتی یا قاضی کی تعین کا وقت آتا یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شورا جو کیبنٹ تھی اس کا جب انتخاب ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو سب سے پہلا معیار اور سب سے پہلا جو اصول تھا وہ یہ ہوتا اور یہ سوال کرتے کہ دیکھو انہیں قرآن کتنا یاد ہے۔ اگر وہ حافظ قرآن ہوتے تو ان کو ترجیح دی جاتی۔ مسجد نبوی سے متعلق پچھلے دنوں ایک تصویر دیکھنے کو ملی، وہاں لکھا ہوا تھا ہونا یصنع الرجال، کہ یہاں مرد پیدا کیے جاتے ہیں، یہاں سے امت کے رہبر پیدا ہوتے ہیں۔ واقعی وہ عبارت سنہرے حروف میں لکھنے کے قابل ہے، ہونا یصنع الرجال۔ دیکھیے ہمارے استعمال میں جتنے بھی برتنے کی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، موبائل لیں، گھڑی لیں، مائک، جو بھی آپ کے تصور میں آتا ہے، ان چیزوں کو تیار کرنا اس قدر مشکل نہیں ہے۔ ایک ماسٹر پیس تیار کرنے میں پریشانی ہوتی ہے، جب وہ تیار ہو جائے تو اس سانچے کو ڈھالنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ 1000 لاکھ 10 لاکھ پروڈکٹس تیار کیے جا سکتے ہیں، صرف یہاں سے آپ پروڈکٹ کو ڈالیں اور یہاں سے چیز کو ڈالیں اور یہاں سے پروڈکٹ تیار ہو کر آ جاتی ہے۔ لیکن امت کے قائد، امت کے رہبر، امت کے مصلحین، امت کے دعات، امت میں لیڈرشپ کرنے والے، ان لوگوں کو تیار کرنے والی کوئی فیکٹری آج تک نہیں بنی ہے، کوئی ایسی مشین نہیں ہے کہ یہاں سے ہم افراد کو ڈالیں اور دوسرے جانب سے وہ لیڈر بن کر، رہبر بن کر، قائد بن کر ہمارے سامنے آئے۔ لیکن دارالسلام جیسے مدارس ہیں، حلقات تحفیظ القرآن ہیں، یا اس طرح کے جو دیگر ادارے ہیں، یہی وہ مضبوط قلعے ہیں، یہی وہ ادارے ہیں جہاں سے امت کی رہبری کے افراد تیار ہوتے ہیں، امت کے قائدین تیار ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے مضبوط قلعے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہونا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرنا، یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے۔ معزز سامعین، یہ جو حافظ بن کر تیار ہوئے ہیں، یہاں پر کئی لوگ ہیں جو مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ سب سے پہلے وہ والدین، وہ ماں باپ، اور خصوصاً ان کی مائیں، وہ مبارکبادی کے مستحق ہیں جنہوں نے اپنے لخت جگر کو اللہ کے دین کا خادم، حافظ قرآن اور دین کے محافظ بنانے کے لیے انہوں نے وقف کیا۔ اور اسی طرح وہ اساتذہ مبارکبادی کے مستحق ہیں جنہوں نے 3 سال کی مدت کوئی معمولی مدت نہیں ہے کہ طلبہ روزانہ وہی سبق سنائیں، صبح شام رات دن وہی قرآن مجید کی آیات اور تلاوت ہو، پورے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ برداشت کر کے اسی ماحول میں، اسی جگہ 3 سال ایک طالب علم کو تیار کرنا اور برداشت کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ قربانی۔ اگر آج یہ طلبہ حفاظ بنے ہیں تو ان کے پیچھے جو ایک کلیدی رول ہے یہ ان کے اساتذہ کا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ بچے، یہ طلبہ، یہ حفاظ ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنے۔ اور اسی طرح وہ ادارے مبارکبادی کے مستحق ہیں جو زمانے کے مختلف چیلنجز کے باوجود ہمارے سامنے آج مدارس کے لیے جو چیلنجز ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں، ان چیلنجز کے باوجود وہ
پورے اصرار کے ساتھ، پورے محنت کے ساتھ، تگ و دو کے ساتھ ایسے اداروں کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں، یقیناً ان اداروں کے ذمہ داران مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو ہونہار طالبان علوم نبوت ہیں، جب ایک عام طالب علم کے لیے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں، مچھلیاں سمندر میں ان کے لیے دعائیں دیتی ہیں، چونٹیاں بلوں میں ان کے لیے دعائیں دیتی ہیں، فرشتے آسمان سے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، تو حفاظ کرام کا کیا مقام ہوگا؟ تو یقیناً یہ طلباء اور یہ حفاظ کرام بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ یہ جو عمر ہے انٹرٹینمنٹ کی عمر ہے، انجوائے کرنے کی عمر ہے، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ گزارنے کی عمر ہے، اپنے ماں باپ کا پیار اور لاڑ حاصل کرنے کا یہ عمر ہے۔ اس عمر میں اپنے آپ کو گھر سے دور، اپنے دوستوں کے ماحول سے دور، یہ جو 3 سال کی مدت وہ جو وقف کیے ہیں، یہ واقعی قابل تعریف اور قابل ستائش ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ان سے کوئی عظیم کام لینا چاہتا ہے۔ یقین مانیے، اگر ہم دینی علم کے راہ کو اختیار کرتے ہیں تو جہاں ہماری مرضی شامل ہے، وہیں پر یقیناً اللہ رب العالمین کی مشیت کا بھی بڑا دخل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس سے کچھ کام لینا چاہتے ہیں، اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ تو اس راستے میں ہمارا انتخاب ہونا، جہاں ہماری ایک رغبت ہے وہیں پر اللہ کی مشیت بھی داخل ہے۔ معزز سامعین، اگر ہم ہمارے اسلاف کی تاریخ دیکھیں، معرکہ یمامہ کا جو میں نے ذکر کیا، 70 شہداء معرکہ یمامہ میں ان کی شہادت کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے قرآن مجید کے جمع کرنے کا کام شروع ہوا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کو لکھنے کے ساتھ ساتھ یا تدوین اور مکمل شکل دینے سے پہلے الحمدللہ صحابہ اکرام میں ایک بہت بڑی تعداد تھی جنہوں نے اس قرآن مجید کو سن کر اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا جو واقعہ ہے کہ بچپن میں فقر و فاقے سے وہ جوجھ رہے تھے، بینائی کی نعمت سے وہ محروم تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا۔ پھر اس کی برکت دیکھیے کہ ان کے ذریعے جو عظیم الشان صحیح البخاری کی تالیف کا جو کام ہوا اور امت پر کس قدر بڑا احسان ہوا ہم جانتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اسلاف میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ صرف 7 سال کی عمر میں وہ حافظ قرآن بنے۔ اب اس میں جو ان کی والدہ کا جو رول تھا وہ ایک کلیدی رول تھا، اور آج بھی ان بچوں کو تیار کرنے میں ان کے والدین کا بہت بڑا رول ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ آج کے زمانے میں جب ہم لوگ سوشل میڈیا میں اپنا وقت دے رہے ہیں، صبح شام رات دن ریلز، یوٹیوب اور سوشل میڈیا کی اس دنیا میں، اگر کوئی ماں اپنے لخت جگر کو حافظ قرآن بناتی ہے تو لکھ لیجئے کہ اس سے بڑا اس زمانے کا کوئی اچیومنٹ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو تیار کریں جو آپ کے لیے روز قیامت حلہ، ایک بہترین حلہ، ایک لباس، کامل و مکمل لباس آپ کو پہنایا جائے گا اور آپ کو تاج الوقار پہنایا جائے گا۔ اس سے زیادہ شرف کی بات کیا ہے؟ اور مجھے احساس ہے کیونکہ ہمارے سامنے بڑے بڑے علماء اکرام ہیں، مشائخ ہیں، تجربہ کار اساتذہ ہیں۔ میں نے جو بات بتلائی، استاذ محترم شیخ سراج الدین عمری حفظہ اللہ کا اس پروگرام میں آنے کے لیے موافقت دینا، یہ خود ایک بہت بڑا انجاز ہے، کیونکہ یہ استاذ محترم کی جو شخصیت ہے پورے ملک بھر میں حکم کی حیثیت رکھتے ہیں، حلقات تحفیظ القرآن میں ایک معتبر نام ہے، ہمیں ان سے سننا چاہیے۔ ہمارے مربی شیخ عبدالوہاب جامعی
حفظہ سے سننا چاہیے. ہمارے درمیان شیخ فیض اللہ مدنی موجود ہیں تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے میں یہاں پر ایک بات ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو طبقہ ہے اس کے ساتھ جس قدر تکریم کا معاملہ کیا جائے کم ہے. آج اس اسٹیج پر میں اعلان کرتا ہوں کہ دارالسلام ہو یا اس کے علاوہ یہاں جتنے ہرپن ہڈلی میں جتنے حلقات تحفیظ القرآن کے ادارے ہوں یا پورے ریاست کے لیول پر جتنے بھی حلقات تحفیظ کے ادارے ہوں، انشاءاللہ بإذن اللہ دارالہدا کی جانب سے تاج الوقار نامی پروجیکٹ، جس میں اب تک 3,500 حفاظ کی تکریم عمل میں آئی ہے، بإذن اللہ پورے شہر کے حفاظ کی تکریم کا وعدہ کرتے ہوئے میں انشاءاللہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. اور اس موقع پر مجھے سوشل میڈیا کا ایک ویڈیو یاد آ رہا ہے جس میں مغرب کے کسی اسٹوڈنٹ کا آخری سبق سنا گیا. جب وہ اپنا آخری سبق سنا رہا تھا تو دوسری طرف ان کی والدہ کے احساسات اور تاثرات لیے جا رہے تھے. آپ لوگوں نے بھی وہ ویڈیو دیکھا ہوگا. اس موقع پر وہ ماں بیٹے کے حافظ قرآن بننے کی خوشی میں جو جذبات میں بہہ کر بات کہتی ہے اس کو ریکارڈ کیا گیا. اس موقع پر ماں کہتی ہے کہ اے میرے لخت جگر، یقیناً اس سفر میں نے تمہیں بہت تھکایا، میں نے تمہاری رات کی نیندیں قربان کی، تمہیں وقتاً فوقتاً جگایا اور میں نے تمہیں بہت زیادہ مشقت والی زندگی پر لگایا. میں اس موقع پر میرے لخت جگر سے معافی چاہتی ہوں کہ اس حافظ قرآن بننے کے مرحلے میں نے بہت زیادہ تمہیں تھکایا ہے. اس موقع پر اس بچے کا جواب بھی ریکارڈ میں آیا. اس بچے نے جو جواب دیا حافظ قرآن بننے کی خوشی میں اور ماں کے جذبات، احساسات، تاثرات کے بعد بچے نے جو جملہ کہا وہ بھی سنہرے حروف میں لکھا جا سکتا ہے. اس بچے نے جواب دیا، اے میری اماں جان، تم نے جو مجھ پر احسان کیا ہے، حافظ قرآن بنا کر جو تم نے فالو اپ کیا ہے، اگر اس پوری دنیا کا میں مالک ہوتا، یہ پوری دنیا میرے مٹھی میں ہوتی، اے امی جان یہ پوری دنیا، یہ پوری مٹھی میں جو میں دنیا کا مالک ہوں تم پر قربان کر دیتا. تو آپ سمجھیے اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمارے گھروں سے حفاظ تیار ہوں، علماء تیار ہوں. مجھے یاد ہے جب میں والد محترم اور والدہ کا جنازہ پڑھا رہا تھا، اس موقع پر مجھے چہرہ یاد نہیں ہے لیکن پیچھے سے ایک آواز آ رہی تھی کہ اللہ جزائے خیر دے علی صاحب کو کہ انہوں نے کم سے کم اتنا کیا کہ اپنے بعد اپنے اولاد میں بچوں کو ایسا چھوڑ کر گئے کہ ان میں سے ایک آج ان کے جنازے کی نماز پڑھا رہا ہے، یہ ان کے لیے کافی ہے. اگر آپ کی اولاد دینی علم حاصل کر کے اگر صرف آپ کی جنازے کی نماز بھی پڑھائیں تو یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے، بہت بڑا اعزاز ہوگا آپ کے لیے. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں علی الاقل ایک حافظ قرآن ہو، اور اس کے لیے دارالسلام کا پلیٹ فارم ہے، یہاں پر حلقات تحفیظ کے جو ادارے ہیں ان سے آپ رابطہ کریں. جزاکم اللہ خیراً و شکراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.